بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ تعریف حسن کی ہو رہی تھی مگر ذکر عروج کا نکل آیا۔ کسی نے پوچھا یہ چمک چہرے کی ہے یا ہیرے کی؟ وہ مسکرا کر بولی فرق کرنا آسان نہیں جب ساتھ ہو عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو ہر خوشی کو یادگار بنا دے۔ شادی ہو، منگنی ہو، عید کی خوشیاں ہو یا زندگی کی کوئی بڑی خوشی، ہر خاص لمحے کے لیے بس ایک ہی نام، عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز۔ آپ کی خوشیوں کا بھروسہ، آپ کی پسند کا پتہ، مہدی پٹنم سگنل، گڈی ملکا پور روڈ، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کو دی منظوری، مملکت کو افزودہ یورینیم دیا جائے گا، تجویز کانگریس کو بھیج دی گئی۔ امریکہ سعودی نیوکلیئر ڈیل سے اسرائیل میں کھلبلی، کئی لیڈرز نے کہا ریاض آج اچھا ہے، کل ہم پر پلٹ سکتا ہے۔ مسلسل 11ویں رات ایران میں امریکہ کے حملے، ہرمز کے قریب جزیرے لاراب اور چابہار نشانہ۔ کویت، جارڈن اور بحرین میں ایران کے جوابی حملے، امریکی فوج کے ٹھکانوں کو بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ ایران جنگ پر $37.5 بلین خرچ ہو چکے، اور پیسہ لگے گا، سینٹ کمیٹی میں وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ سے سخت سوال۔ ایرانی وزیر نے کی پاکستانی لیڈر سے ملاقاتیں، قطر کے وزیر اعظم نے کی بحرین، عمان، سعودی عرب کے فارن منسٹر سے بات چیت۔ غزہ میں اسرائیل کے ظالمانہ حملے، 24 گھنٹوں میں 12 فلسطینی جاں بحق، مغربی کنارے میں دھاوے، گھروں کو گرایا گیا۔ دہلی ہائی کورٹ نے اسٹوڈنٹس کریک ڈاؤن پر پولیس سے کیے سخت سوال، تمام ریکارڈنگز اور ثبوت محفوظ رکھنے کی ہدایت۔ 10 سال میں 152 پیپرز لیک ہوئے، کوئی جواب دہی نہیں، اسٹوڈنٹس کا مطالبہ جائز ہے، راہل گاندھی کی پریس کانفرنس۔ اپوزیشن ڈیلیگیشن نے کی سونم وانگ چک سے ملاقات، جہدکار نے کہا احتجاجیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ ایک سمجھوتے کو منظوری دے دی ہے، جس کے مطابق سعودی عرب کو سول نیوکلیئر پروگرام کے لیے افزودہ یورینیم دیا جائے گا۔ متعلقہ عہدیداروں نے بتایا کہ اس سمجھوتے کا کچھ دیر بعد اعلان کیا جائے گا۔ یہ سمجھوتہ 30 سال کے لیے ہوگا اور امریکی کمپنیاں سعودی عرب کے نیوکلیئر پروگرام کو ڈیولپ کریں گی۔ اس ڈیل کے مطابق سعودی عرب میں یورینیم افزودہ کرنے کی فیسلٹی تیار کی جائے گی۔ اب اس ڈیل کو کانگریس کے سامنے رکھا جائے گا۔ سب سے پہلے وال اسٹریٹ جرنل نے اس ڈیل کی خبر دی۔ اس سمجھوتے سے امریکہ کی نیوکلیئر انڈسٹری کو کئی بلین ڈالر ملیں گے۔ سعودی عرب انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA کا رکن ہے۔ ٹرمپ اور سابق صدر جو بائیڈن دونوں نے سعودی عرب کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل میں دلچسپی لی تھی۔ پچھلے سال امریکہ کے انرجی سیکریٹری کرس رائٹ نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا اور اس سلسلے میں بات چیت کی تھی۔ اسرائیل میں بعض کٹر لیڈرز نے امریکہ سعودی نیوکلیئر ڈیل پر تنقید کی ہے اور پورے ملک میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی ہے۔ ان لیڈرز کا کہنا ہے کہ سعودی عرب آج اچھا ہے لیکن کل وہ ہم پر پلٹ سکتا ہے۔
امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے اعلان کیا کہ واشنگٹن آبنائے ہرمز میں جہازوں کی حفاظت کرے گا۔ انہوں نے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا۔ امریکہ نے مسلسل 11ویں رات ایران میں الگ الگ مقامات پر حملے کیے۔ امریکہ نے ایران کے ہمدان صوبے میں بھی حملے کیے۔ اس کے علاوہ چابہار پورٹ کے قریب بھی حملہ کیا گیا۔ ایرانی میڈیا میں کہا گیا کہ امریکہ نے ہرمز کے قریب جزیرے لارا پر بھی حملہ کیا۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے کویت اور دوسرے مقامات پر امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی فوج نے کہا کہ کویت کے کیمپ دوحہ اڈے کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا گیا۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے بتایا کہ ان حملوں میں ہتھیاروں کے ڈپو اور فوج کے لاجسٹکس کو تباہ کیا گیا۔ ایرانی فوج نے کہا ہے کہ اگر ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر حملے کیے گئے تو ایران اسے جنگ کے پھیلاؤ کی نظر سے دیکھے گا اور جواب دے گا۔ اس سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ ایران کی انڈر گراؤنڈ نیوکلیئر فیسلٹی پر جلد حملہ کرے گا۔ ایران نے کویت کے علاوہ جارڈن میں بھی حملے کیے۔ جارڈن کی فوج نے کہا کہ اس نے چہارشنبے کو ایران کے کئی حملوں کو روکا۔ ایران اور امریکہ نے اپریل میں سیز فائر سے اتفاق کیا تھا، لیکن پچھلے دنوں لڑائی پھر سے شروع ہو گئی۔ ایرانی فوج کے پی آر او نے بتایا کہ جارڈن میں الازرا اڈے پر ہتھیاروں کے ڈپو اور دوسرے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حالیہ عرصے میں جارڈن میں امریکہ کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ بحرین میں سائرن کی آوازیں سنائی دیں۔ دارالحکومت منامہ میں دھماکے ہوئے۔ ایرانی فوج نے کنفرم کیا کہ جارڈن میں F-15 جیٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ جارڈن کے پرنس حسن اور کنگ فیصل اڈوں پر ہیلی کاپٹر سٹوریج فیسلٹی پر حملہ کیا گیا۔ 8 MQ-9 ڈرونز تباہ کیے گئے اور 2 کو بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ جارڈن کے شہر عقابہ میں سائرن کی آوازیں سنائی دیں۔ امریکہ کے سیکریٹری آف ڈیفنس پیٹ ہیگسیٹ نے کہا ہے کہ ایران جنگ پر اب تک $37.5 بلین خرچ ہو چکے ہیں اور یہ خرچ اور زیادہ ہوگا۔ امریکہ کے وزیر دفاع نے سینٹ کی ایک کمیٹی میں پیش ہوتے ہوئے کہا کہ ارکان پارلیمنٹ پینٹاگون کے لیے $87 بلین کی فنڈنگ کو منظوری دیں۔ ان میں سے $66 بلین مڈل ایسٹ میں آپریشنز کے لیے خرچ ہوں گے۔ جس وقت کمیٹی میں سنوائی ہو رہی تھی، باہر جنگ کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے اور وزیر دفاع کے خلاف نعرے لگائے جا رہے تھے۔ پیٹ ہیگسیٹ پہلی مرتبہ اس طرح کی سنوائی میں شریک ہوئے۔ کانگریس کے ارکان نے امریکی وزیر دفاع سے جنگ کے خرچ کے بارے میں سخت سوالات کیے۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے آسیان میٹنگ کے موقع پر کہا کہ ایران کی معیشت اور فوج کو تباہ کیا گیا۔ فلپائن میں آسیان ملکوں کی میٹنگ ہوئی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ ایک رپورٹر نے جنگ کے دوران امریکہ کے جانی نقصانات کے بارے میں سوال کیا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میدان جنگ میں اس طرح کے خطرے تو رہتے ہیں۔ ایران کے حملوں کی صلاحیت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایران پچھلے 20 برسوں سے اس معاملے میں سرمایہ کاری کر رہا تھا۔ روبیو نے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ ڈپلومیسی کے لیے تیار ہے۔ روبیو نے کہا کہ ایران مڈل ایسٹ میں مشکل پیدا کرنے والا ملک ہے، لیکن آج وہ خود مشکل میں ہے۔ ایران اور پاکستان کے عہدیداروں نے اسلام آباد میں جنگ بندی کوششوں کے سلسلے میں بات چیت کی۔ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کی۔ قطر بھی صلح کی کوششوں میں سرگرم ہے۔ نقوی نے ایران اور امریکہ کے درمیان تناؤ کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جسیم الثانی نے بحرین اور عمان کے وزیروں کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے ایران اور امریکہ کے درمیان MOU پر عمل کی ضرورت پر زور دیا۔ اس سے پہلے قطر کے وزیر نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے مڈل ایسٹ کی تازہ صورتحال کے بارے میں بات چیت کی۔ ایران امریکہ جھڑپوں کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ تیل کی قیمت اب $94 فی بیرل ہو گئی ہے۔ یہ جون کے شروع کے بعد سے اب تک کی سب سے زیادہ قیمت ہے۔ جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو غزہ میں اسرائیل کی بربریت اور ظالمانہ حملوں میں 12 فلسطینی 24 گھنٹوں کے اندر جاں بحق ہوئے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ اس کے ساتھ ہی 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 73,305 ہو گئی ہے۔ بتایا گیا کہ تازہ حملوں میں 12 فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ کئی زخمی ملبے کے نیچے پھنسے ہو سکتے ہیں۔ غزہ کے کئی مقامات پر بمباری کی گئی، کئی گھروں کو دھماکوں سے اڑایا گیا۔ مغربی کنارے میں بھی بڑے پیمانے پر دھاوے کیے گئے اور کئی فلسطینیوں کا اغوا کیا گیا۔ بیت لحم میں 5 گھروں کو گرا دیا گیا۔ نیدرلینڈز نے ستمبر سے اسرائیل کے بعض مقامات سے امپورٹس پر پابندی لگانے کا اعلان کیا۔ یہ پابندی ان علاقوں کی پروڈکٹس پر ہوگی جو فلسطین کے قبضہ کیے ہوئے علاقے ہیں اور یہودی آباد کاروں کی ملکیت ہیں۔
यूक्रेन ने रशिया में ताज़ा हमले किए हैं। इन हमलों में 15 लोग जख्मी हुए हैं। रशिया की एक बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्डबेरीज को टारगेट किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने जंतर मंतर से पार्लियामेंट मार्च तक एहतजाज के दौरान क्रैकडाउन पर पुलिस से सख्त सवालात किए हैं। चीफ जस्टिस D.K. उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो तमाम CCTV फुटेजेस, कैमरा रिकॉर्डिंग्स, ECR लॉग और दूसरे सबूतों को महफूज रखें। अदालत ने मरकजी हुकूमत और दिल्ली पुलिस को नोटिसें जारी की। अदालत में 3 PILs दाखिल की गई जिनमें पुलिस ज्यादतियों का मसला उठाया गया। इस मामले पर 11 सितंबर को सुनवाई होगी। नोटिस का जवाब देने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया गया। सीनियर एडवोकेट हरिहरन ने एक दरख्वास्त गुजार की तरफ से पेश होते हुए बेंच को बताया कि मार्च से पहले लोगों के जमा होने के बारे में कोई नोटिस जारी नहीं की गई थी। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने अदालत को बताया कि वीडियो फुटेजेस में कई ऐसे लोग देखे गए जो पुलिस वर्दी में नहीं थे और लाजमी बैचेस भी नहीं पहने हुए थे। उन्होंने एक वीडियो का जिक्र किया जिसमें एडिशनल DCP संदीप लांबा ने एक एहतजाजी औरत को थप्पड़ मार दिया। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से ताकत के इस्तेमाल के बारे में सवालात किए और तफसीलात मांगी। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी एहतजाज पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि मरकज़ नौजवानों के जज्बात के ताल्लुक से इंतहाई हसास है और उनकी बात सुनने और उनके मसले हल करने के लिए तैयार है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बाज़ लोग स्टूडेंट्स और नौजवानों के इस्तेमाल की कोशिश कर रहे हैं और अपने सियासी मफादात को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें आले के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका इशारा राहुल गांधी की तरफ था। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत स्टूडेंट्स की उमंगों को पूरा करने और नौजवानों की भलाई को यकीनी बनाने की पाबंद है। उन्होंने अपोजिशन पर खासतौर पर नौजवानों और बच्चों को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। पार्लियामेंट में गड़बड़ के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि हुकूमत हर मसले पर बामकसद बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन सड़कों पर मसले को ले जा रही है। पार्लियामेंट में मुसलसल तीसरे दिन नीट पेपर लीक और दिल्ली क्रैकडाउन के बारे में गड़बड़ हुई। दोनों ऐवान लोकसभा और राज्यसभा को कई एडजर्नमेंट्स के बाद आखिरकार दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। इस दौरान TMC के कल्याण बनर्जी को सस्पेंड कर दिया गया। राज्यसभा के अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत पर गुस्से का इजहार किया। मरकजी वजीरों ने कहा कि अपोजिशन वक्त ज़ाया ना करे। उन्होंने कहा कि हुकूमत बहस के लिए तैयार है, लेकिन इन वजीरों ने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन पार्लिमानी और जमहूरी कदरों को तार तार कर रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स के एहतजाज पर हुकूमत के खिलाफ अपनी तनकीदों को सख्त करते हुए कहा कि स्टूडेंट जायज़ वजह से एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत उन पर हमले कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क के तालीमी निज़ाम में धांधलियाँ हो रही हैं। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को नाअहल करार देते हुए राहुल गांधी ने उनके इस्तीफ़े के मुतालबे को दोहराया। एहतजाजी स्टूडेंट्स की तायीद करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधान पूरी गड़बड़ की अलामत है और उन्हें फौरी हटा देना चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर तालीम इंडिया के तालीमी निज़ाम को तबाह कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 बरसों में 152 पेपर लीक्स हुए और कोई जवाबदेही नहीं है। उन्होंने निशानदेही की कि इंडिया में नीट उम्मीदवार हर साल कोचिंग पर 1.23 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं, जो सालाना तालीमी बजट के करीब है। राहुल गांधी ने कहा कि ये सिस्टम सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों की इसमें कोई जगह नहीं है। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि पीर को दिल्ली में स्टूडेंट्स पर हमला करने वाले पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने वज़ीर आज़म से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। एक दिन पहले राहुल गांधी को वज़ीर आज़म के मकान के सामने धरने के दौरान ज़बरदस्ती हटा दिया गया था। इस दौरान मुल्क के कई मकामात पर दिल्ली क्रैकडाउन की मुखालिफत करते हुए और स्टूडेंट्स से यकजहती का इजहार करते हुए मुजाहरे हुए। बिहार के दारुल हुकूमत पटना में नीट पेपर लीक के खिलाफ स्टूडेंट्स और नौजवानों ने एहतजाज किया। इस मौके पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और आंसू गैस शेल्स का इस्तेमाल किया। इस दौरान दिल्ली में वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह के पास कांग्रेस लीडर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ तेलंगाना में पार्टी लीडर्स ने सड़कों पर निकलते हुए एहतजाज किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कोडंगल में एहतजाजी मार्च में हिस्सा लिया। हैदराबाद में भी लोक भवन तक रैली निकाली गई। बाज़ मकामात पर कांग्रेस कारकुनों और बीजेपी कारकुनों के दरमियान झड़पें भी हुईं। गांधी भवन और बीजेपी दफ्तर के पास कांग्रेस और बीजेपी कारकुनों में झड़पों की खबर है। इस मौके पर पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया।
جہدکار سونم وانگچک نے کہا ہے کہ وہ اس صورت میں اپنا برت ختم کرنے کے لیے تیار ہیں جب مرکزی حکومت یہ یقین دلائے کہ احتجاجیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ وانگچک کی بھوک ہڑتال کے 25 دن پورے ہو گئے ہیں۔ مرکزی وزیر جے پی نڈا اور جتیندر سنگھ کو خط لکھتے ہوئے وانگچک نے ہاسپٹل میں مزاج پرسی کرنے اور ان سے برت ختم کرنے کی اپیل کرنے کے لیے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وزیروں نے یقین دلایا کہ حکومت اہم مطالبوں پر غور کرے گی۔ اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کے ایک ڈیلیگیشن نے وانگچک کو یقین دلایا کہ ان کا پیغام پورے ملک میں گونج رہا ہے اور اسے پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا جائے گا۔ اپوزیشن کے ایک ڈیلیگیشن نے وانگچک اور ان کی بیوی گیتانجلی سے ہاسپٹل میں ملاقات کی۔ اس ڈیلیگیشن میں کانگریس رکن پارلیمنٹ وویک تنخا، ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ ساگریکا گھوش اور سی پی آئی ایم رکن پارلیمنٹ جان برٹاس شامل تھے۔ کاکروچ جنتا پارٹی سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ملک کے کئی مقامات پر مظاہرے کیے گئے۔ جنتر منتر پر بھی احتجاج جاری ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ تعریف حسن کی ہو رہی تھی مگر ذکر عروج کا نکل آیا۔ کسی نے پوچھا یہ چمک چہرے کی ہے یا ہیرے کی؟ وہ مسکرا کر بولی فرق کرنا آسان نہیں جب ساتھ ہو عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز جو ہر خوشی کو یادگار بنا دے۔ شادی ہو، منگنی ہو، عید کی خوشیاں ہو یا زندگی کی کوئی بڑی خوشی، ہر خاص لمحے کے لیے بس ایک ہی نام، عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز۔ آپ کی خوشیوں کا بھروسہ، آپ کی پسند کا پتہ، مہدی پٹنم سگنل، گڈی ملکاپور روڈ، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کو دی منظوری، مملکت کو افزودہ یورینیم دیا جائے گا، تجویز کانگریس کو بھیج دی گئی۔ امریکہ سعودی نیوکلیئر ڈیل سے اسرائیل میں کھلبلی، کئی لیڈرز نے کہا ریاض آج اچھا ہے کل ہم پر پلٹ سکتا ہے۔ مسلسل 11ویں رات ایران میں امریکہ کے حملے، ہرمز کے قریب جزیرے لاراب اور چابہار نشانہ۔ کویت، جارڈن اور بحرین میں ایران کے جوابی حملے، امریکی فوج کے ٹھکانوں کو بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ ایران جنگ پر $37.5 بلین خرچ ہو چکے، اور پیسہ لگے گا، سینٹ کمیٹی میں وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ سے سخت سوال۔ ایرانی وزیر نے کی پاکستانی لیڈر سے ملاقاتیں، قطر کے وزیر اعظم نے کی بحرین، عمان، سعودی عرب کے فارن منسٹر سے بات چیت۔ غزہ میں اسرائیل کے ظالمانہ حملے، 24 گھنٹوں میں 12 فلسطینی جاں بحق، مغربی کنارے میں دھاوے، گھروں کو گرایا گیا۔ دہلی ہائی کورٹ نے اسٹوڈنٹس کریک ڈاؤن پر پولیس سے کیے سخت سوال، تمام ریکارڈنگز اور ثبوت محفوظ رکھنے کی ہدایت۔ 10 سال میں 152 پیپرز لیک ہوئے، کوئی جواب دہی نہیں، اسٹوڈنٹس کا مطالبہ جائز ہے، راہل گاندھی کی پریس کانفرنس۔ اپوزیشن ڈیلیگیشن نے کی سونم وانگچک سے ملاقات، جہدکار نے کہا احتجاجیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔